السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، دیوبند دستک کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر آپ سبھی کا پھر سے خیر مقدم۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہندوستان نے ایک عظیم علمی، سماجی اور ملی شخصیت کو کھویا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے قومی رکن عاملہ، ادارۃ المباحث الفقہیہ، امارت شریعہ ہند اور مختلف علمی اور ملی جماعتوں، انجمنوں کے سربراہ اور علمی حلقے میں انتہائی اعلیٰ مقام رکھنے والے ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا معیز الدین صاحب قاسمی علیہ الرحمہ کا آج انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں ملت اسلامیہ نے جس طریقے سے ملت اسلامیہ ہند نے جن بڑی شخصیات کو کھویا ہے ان کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین و شیخ الحدیث استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری علیہ الرحمہ ہوں، یا جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری علیہ الرحمہ ہوں، یا جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر حضرت مولانا محمد متین الحق صاحب اسامہ قاسمی علیہ الرحمہ ہوں، یا پڑوس ملک سے جوار رحمت میں جانے والے علامہ ڈاکٹر محمود احمد غازی علیہ الرحمہ ہوں۔ ان کے علاوہ سینکڑوں ایسے نام ہیں، ایسی شخصیات ہیں جو علمی، فقہی، سماجی اور ملی حلقوں میں انتہائی قدر کے مقام سے دیکھے جاتے تھے اور ان کی بڑی حیثیت تھی۔ یقینی طور پر ان حضرات کا اس دنیا سے چلے جانا قضاء اور قدر کے فیصلے کے سامنے ہم سب کو مجبور کرتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی خدمات اور ملت اسلامیہ کے لیے انہوں نے جو کچھ سچ دیا ہے اس کا بار بار تذکرہ ضروری ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے قبیل سے بھی، اور اپنی نسلوں کے لیے ان شخصیات کی خدمات کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم بتا سکیں، اپنی نسلوں کو پہچان کرا سکیں کہ ہم نے کن لوگوں کو کھویا ہے۔ حضرت مولانا معیز الدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اتنی ہی بات بتا دینا کافی ہے کہ وہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں ہی مدرس منتخب ہوئے اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں اس دور میں 2 سال پڑھایا، اور اس کے بعد پھر فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی صاحب علیہ الرحمہ کے حکم پر جمعیت علماء ہند منتقل ہو گئے، اور پھر وہاں پر ایک لمبے زمانے تک تقریباً 35 سال کا عرصہ ہے، 34 سے 35 سال کا عرصہ ہے جس میں انہوں نے خدمت انجام دی ہے۔ اور سانح ارتحال کے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی خدمات کو نہ صرف یاد کیا جائے بلکہ انہیں خراج عقیدت پیش کی جائے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیوبند دستک میڈیا ہاؤس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج حضرت مولانا معیز الدین صاحب قاسمی علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں خصوصی پروگرام ہائے کیا لوگ تھے کے عنوان سے کریں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں بطور مہمان جمعیت علماء ہند کے قومی سیکریٹری حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جمعیت علماء ہند کے آرگنائزر اور جمعیت یوتھ کلب کے سیکریٹری مولانا قاری احمد عبداللہ صاحب قاسمی دامت فیوزہم، اور حضرت مولانا معیز الدین صاحب قاسمی علیہ الرحمہ کے برادر اصغر اور ہمارے لیے انتہائی احترام کے قابل حضرت مولانا مفتی وحید الدین صاحب صدر مفتی فلاح دارین ترکیسر، اور جامعہ اسلامیہ ناندیڑ سے وہاں کے صدر المدرسین اور حضرت مولانا معیز الدین صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ بچپن سے ایک لمبا وقت زمانہ گزارنے والے ان کے ہم وطن حضرت مولانا رشید احمد صاحب،
जो जामिया इस्लामिया नांदेड़ के मुदर्रिसीन हैं वो इंशाअल्लाह हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। देवबंद दस्तक के सभी नाजरीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपने अकाबरीन को जिस दुनिया से जा चुके हैं उनको खराज अकीदत पेश कर सकें। मैं अपने मेहमान और आज के इस प्रोग्राम के इंतहाई अहम कड़ी हज़रत मौलाना मुफ्ती वहीदुद्दीन साहब का खैर मकदम करता हूँ देवबंद दस्तक के प्लेटफॉर्म पर। मौलाना, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? जी नहीं, इस पर भी आ सकते ना असद वाले, अगर उस पर नहीं चल रहा। मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला साहब हफिज़ुल्लाह हमारे साथ शामिल हैं। आवाज़ आ पा रही है आप तक? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब खैर मकदम है आपका देवबंद। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। इस वक्त हमारे साथ में यहीं पड़ोस में हज़रत मौलाना मुफ्ती वहीदुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम हमारे बड़े हैं, मौजूद हैं। उनकी खिदमत में हम दरख्वास्त पेश करते हैं कि वो इंशाअल्लाह अपने बड़े भाई और हम सब के बड़े मौलाना वहीदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में कुछ पेश करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ताज़ियत मसूना पेश करते हैं तमाम उलमा मिल्लत इस्लामिया के तमाम अफराद की जानिब से हज़रत मौलाना की खिदमत में। यकीनी तौर पर हज़रत मौलाना मुईज़ुद्दीन साहब कासमी अलैहिर्रहमा का सानिह इर्तिहाल सिर्फ जमीयत उलमा हिंद के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बहुत बड़ा सानिहा है और इस बड़े सानिहे की तलाफ़ी बहुत ज़माने तक नहीं हो पाएगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मिल्लत इस्लामिया को जमीयत उलमा हिंद को मौलाना का नियामत बदल नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना वहीदुद्दीन साहब का खैर मकदम है देवबंद दस्तक पर। जी शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ने भाई साहब के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई साहब सिर्फ किसी घर के नहीं, एक जमात नहीं, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया थे। ख़ास तौर से जमीयत के लिए, इमारत शरिया हिंद के लिए तो वो इतनी कीमती दौलत थे कि जिनके लिए बरसों तक के लोग जिनको याद किया करेंगे, उनके मुखलिसाना खिदमत की बुनियाद पर, उनकी अमानत दियानत की बुनियाद पर, उनके सही फहम और तदब्बुर की बुनियाद पर उन्होंने हमेशा अपने आप को मिटाया है दूसरे को नफ़ा पहुंचाने के लिए। हमेशा उनके जिंदगी का ये एक समझ लीजिए इम्तियाज था कि वो अपनी जात के लिए कोई अमल नहीं करते थे, हमेशा वो दूसरों को नफ़ा पहुंचाने वाला काम करते थे। हमारे घर का हर फर्द उनको ये नहीं समझता था कि हम भाई बहन ये नहीं समझते थे कि हमारे भाई, बल्कि हम उनको अपना बाप की तरह समझते थे। वो हमारे साथ बाप का किरदार अदा करते थे। वो ऐसे सलूक के करते थे कि हम में से हर शख्स उनका एहतराम करता और उनसे गोया किसी चीज में हम उनके बारे में ये नहीं कह सकते थे कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, बल्कि हमेशा हम तमाम भाई बहनों के, अपने औलाद के तो जो करते वो करता ही है हर आदमी, उनका अपने भाई बहनों के साथ, अपने वालिदैन के साथ ऐसा अच्छा सलूक है जिसकी हम कोई मिसाल नहीं देखते हैं अपने वक्त में। उन्होंने हमारे साथ इंतहाई
ایسا سلوک کیا ہے کہ جس کا ہم کوئی حق ادا نہیں کر سکتے. ہم تعریف بھی ان کی ایسا کرنا چاہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں. وہ ہمارے لیے وہ ہمارا گھر ہی نہیں ہمارا خاندان کہتا ہے کہ آپ لوگ نہیں پورا خاندان یتیم ہو گیا ان کے جانے سے. ان کا معاملہ ایسا تھا. وہ اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی آرام راحت اس کی کبھی بھی فکر نہیں کرتے. اپنے بھائی کے لیے اپنے بہن کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنے والدین کے لیے اولاد کے علاوہ ان سب کے لیے ہمیشہ فکر مند گھر کے اعتبار سے. ویسے ان کے جن کے ساتھ تعلقات ہمارے خاندان کے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے حقیقی بھائی لگتے تھے, یہ ہمارے حقیقی بڑے بھائی تھے. کتنے لوگ ایسے. اور اس کے علاوہ ان کا ہم جو سمجھتے ہیں علمی مقام, ان کی دیانتداری, ان کی ظاہری زندگی سے دیکھ کر تو ایسا بہت معمولی سے وہ انسان لگتے تھے, لیکن ان سے معاملہ کرنے والا جب کوئی معاملہ کرتا تو وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہتا. ایسا وہ سمجھتا تھا کہ یہ شخص واقعتاً دیندار ہے. اس کی زندگی میں معاملات میں کس قدر صفائی تھی ان کے یہاں. ہر شخص جس نے ان کے ساتھ معاملہ کیا وہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے آج بھی تیار ہے کہ کبھی ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کر کے کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت کا انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا. معاملات کی صفائی, امانت داری, دیانت داری, خلوص للہیت, کسی ہر ایک کے ساتھ ان کا معاملہ, جس کے ساتھ تعلقات تھے ان کے جن کے ساتھ, ان کے ساتھ ان کا معاملہ خلوص للہیت کا ہوتا تھا. بے غرض تعلق رکھتے تھے, اپنے بھائی بہنوں سے ہی نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں سے, دوست احباب سے, تعلق والوں سے, ہر ایک سے. اور موقع کے اوپر اچھا مشورہ دینا, صحیح رائے دینا, بہت مناسب موقع کے لحاظ سے سارے پیسوں پیش پر نظر رکھ کر کے, ہر گرد اس کو دیکھ کر کے, اور رائے جو دیتے تھے ان کی رائے کو ہمیشہ ہم یہ سمجھتے تھے اس سے اچھی اس معاملے میں کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی. الحمدللہ ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت ہی مخلصانہ رہا, بہت بے غرضانہ رہا. ہمیشہ اپنے آپ کو کسی سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت, موقع پر کوئی ایسی بات کہنا جس سے ان کو نفع پہنچے نہیں, دوسرے کو نفع پہنچے, یہ ان کا امتیاز تھا. اللہ ہمارے اس بھائی کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے بوڑھے والدین کو اللہ صبر عطا فرمائے, ہم سب کو اور پوری ملت کو اے مولا صبر عطا فرمائے, اور ان کا نعم البدل ملت کو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولانا معز الدین صاحب قاسمی علیہ الرحمہ کا سانحہ ارتحال صرف آپ کے خانوادے کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا خلا ہے, اور اس طریقے کا خلا ہے جس کو پر کر پانا ایک لمبے زمانے تک مشکل ہوگا. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا معز الدین صاحب قاسمی علیہ الرحمہ کی مغفرت فرمائے, اور ان کے جملہ پسماندگان کو بطور خاص حضرت مولانا مفتی وحید الدین صاحب جو بھی ہمارے ساتھ شامل تھے ان کے بوڑھے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہم گفتگو کرتے رہیں گے حضرت مولانا معز الدین صاحب علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات پر. میں استقبال کرتا ہوں دیوبند دستک پر جمعیت علماء ہند کے قومی سیکریٹری مخدومی گرام قدر حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا. حضرت آپ کا خیر مقدم ہے دیوبند دستک پر. جی جزاک اللہ. ابھی ہم سن رہے تھے مولانا معز الدین صاحب کے برادر اصغر مولانا مفتی وحید الدین صاحب کو. یہ حقیقت ہے کہ آج خانوادے پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمعیت علماء ہند کا بھی ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا, سب سے پہلا تذکرہ جو آپ کا ہوگا کہ آپ نے ایک لمبا زمانہ گزارا ہے مولانا کے ساتھ, اور مولانا کو بالکل قریب سے دیکھا ہے, ان کی تمام علمی خدمات کو, اور ان کے ہر طریقے کے خدمات میں آپ ان کے ساتھ تھے. مولانا آپ کا سب سے پہلا تذکرہ مولانا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ ابھی بھائی وحید الدین صاحب ہمارے ہم سبق ساتھی ہیں، اور ہمارے مولانا معیز الدین صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ جو گفتگو انہوں نے فرمائی خاندان کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ اور جمعیت علماء ہی نہیں بلکہ جمعیت علماء کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ فرما رہے تھے، ایک لمبا ساتھ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ 1986 میں جب عالمی تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند میں ہوئی، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری صدر جمعیت علماء ہند اس کے کنوینر بنائے گئے، تو ہمارے مولانا معیز الدین صاحب حضرت قاری صاحب کے سب سے بڑے معاون تھے ختم نبوت کانفرنس دارالعلوم دیوبند 1986 میں، جس میں تقریباً 500 علماء، جید علماء شریک تھے۔ پھر دارالعلوم میں وہ معین مدرس ہوئے۔ فدائے ملت امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جمعیت علماء ہند کے شعبہ محاکم شریعہ میں امارت شریعہ ہند میں لے آیا۔ پھر 1992 میں انہیں ناظم بنایا گیا۔ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں بہت ہی اہمیت کے ساتھ مشورہ دیتے، اور جو مناسب بات ہوتی جماعت کے لیے یا اس شخص کے لیے جس سے وابستہ تھے، وہ مشورہ دیا کرتے تھے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری پوری جماعت، اور پھر صرف پوری جماعت ہی نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اکابر اساتذہ، دیگر اساتذہ مدرسہ شاہی کے، اور بھی دیگر علماء ندوے کے، اور بھی بڑے بڑے لوگ، بھائی معیز الدین صاحب سے ان کا رابطہ تھا اور ہمیشہ ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ اب ہم اس فکر میں ہیں کہ 24 گھنٹے جو آدمی یہاں رہ کر کے آنے والوں کا استقبال کرتے تھے، علماء ان سے مطمئن ہوتے تھے، ان کے ہاں رہتے تھے، اب ان کے آنے والوں کی ضرورتوں کو کون خیال کرے گا، کون پورا کرے گا؟ بہرحال ہم سب بہت غمزدہ ہیں۔ اور میں 1989 میں جب بھاگلپور جانے کے لیے یہاں آیا سب سے پہلے، تو مجھے انہوں نے اپنے کمرے میں قیام کی اجازت دی، اور چونکہ دیوبند آتے جاتے دیوبند سے ایک رشتہ تھا اور اس فکری سوچ سے، تو بہرحال یہ 30-32 سال کا ایک ساتھ تھا، اور ایک بہت بڑا سرمایہ تھا جو جمعیت علماء کے لیے بھی، اور تمام ہمارے ان حلقوں کے لیے فقہی اعتبار سے بھی، جن مسائل پہ وہ گفتگو فرماتے تھے مدلل، دستوری اعتبار سے اس پہ مدلل، ہر معاملے میں وہ جمعیت علماء کا اور ملت کے سرمایہ تھے۔ چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کی ان کو بے پناہ فکر تھی، وہ یہاں رکھ کر اسے کرا رہے تھے۔ چھوٹی بیٹی ہے، ان کے والدین ہیں، بھائی ہمارے سب ان کے ساتھی، خود مولانا وحید الدین صاحب تو میرے ہم سبق ساتھی۔ میں بیمار ہوا ابھی رمضان میں تو میرے پاس بار بار آتے، پھر رمضان کے بعد پھر بیماری ہوئی تو پھر میری فکر میں وہ، اور مسلسل فکر مند رہتے تھے، اپنی بیماری کی نہیں، میرے لیے فکر مند۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں سے زندگی متعین ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اور وہ اللہ کے دیار میں چلے گئے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے ذریعے سے یہ جو پیغام پہنچائے جانے کا نظام کیا گیا ہے، میری تمام محبین مخلصین سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم، صدقات، نوافل جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، یہی ایک ذریعہ ہے۔ باقی تو اب ان کے لیے اور اس سے زیادہ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھیں، ایثار ثواب کے اہتمام کریں، ان کے بلندی درجات کے لیے۔ معاملات میں تو جس درجے کو آدمی تھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، پر ہم سب کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم لوگ ان کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام کریں۔ جزاک اللہ۔ اور جمعیت علماء ہند کے لیے اور اس شعبے کے لیے میں بہت فکر مند ہوں کہ ہر معاملے میں حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب بلاتے تھے، مشورہ ہوتا تھا، فوراً کہتے ذرا مولانا معیز الدین صاحب کو بلا لو، یا خود ان کے کمرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ بہرحال میرے تو وہ ایک بڑے بھائی ہی نہیں بلکہ ایک مربی کی حیثیت تھی جمعیت علماء میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے پاس اس وقت اب کچھ الفاظ نہیں ہیں، اس لیے معاف فرمائیے گا، جڑنے میں تاخیر ہوئی۔
फिर किसी और मौके बात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मौना, ये हकीकत है कि मौना जिस शख्सियत के मालिक थे, हम सभी लोग आज महसूस कर रहे हैं कि हमने अपना खोया है। कई मरतबा दफ्तर में हाजिरी हुई और हज़रत मौलाना सैयद महमूद असाद मदनी साहब दामत बरकातहू से मुलाकात का वक्त तय था। हम लोग जाकर मौलाना के पास बैठ जाते थे, मौलाना मोइनुद्दीन साहब अली रहमा के पास, और वो इस कदर मोहब्बतों से नवाजते थे और ऐसी अपनाइयत का इजहार करते थे कि कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम गैर हैं। और वो जब भी उनसे गुफ्तगू का आगाज होता था तो वो कोई ना कोई इल्मी मबहस जरूर छेड़ते थे। और वो एक ऐसी शख्सियत थे कि उनकी शख्सियत की बहुत सारी जिहतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गरीक़ रहमत करे। ये यकीनी बात है कि जमीयत उलमा हिंद का एक बहुत बड़ा नुकसान है, और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआगो हैं कि जमात का और मिल्लत का जो नुकसान हुआ है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमल बदल नसीब फरमाए। और आप हजरात जिस तरीके से जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप हजरात को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के ऑर्गेनाइजर और जमीयत यूथ क्लब के सेक्रेटरी, कौमी सेक्रेटरी बरादर गिरामी कद्र मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला साहब कासमी भी ज्वाइन हो चुके हैं। कारी अहमद अब्दुल्ला साहब से मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप तो माशाल्लाह मुस्तकिल मौलाना की खिदमत में रहे और मौलाना से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आप मौलाना की वफात को किस नौइयत से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी हमारे दो बड़ों ने हजरत के सिलसिले में बतलाया है, तो हमारे लिए तो बस पूरे जमीयत उलमा हिंद के अमले के लिए, पूरे स्टाफ के लिए हैत मौलाना मरहूम सबसे बड़े की हैसियत रखते थे। कोई भी मसाइल होते हम लोग वहाँ पहुँचते। ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा सुतून हमारे सर से, बड़ा साया हमारे सर से चला गया। जमीयत उलमा हिंद के सिर्फ कारकुनान ही नहीं, यहाँ के जो रहने वाले हैं दफ्तर में, बल्कि जहाँ जहाँ भी जो लोग जमीयत उलमा हिंद से वाबस्ता हैं, सभी लोग गमज़दा हैं। तो क्या उनके बारे में कहा जाए कि इस वक्त क्या गुजरी है, एक पहाड़ है बहरहाल। सभी हजरात दुआ भी फरमाएं। कुछ खुसूसियात उनकी ऐसी थीं, अब एक एक करके बार बार थोड़ी देर भी अगर इधर से उधर कहीं चल फिर रहे हैं तो उनकी सिफात वो कहीं चैन नहीं लेने दे रही। जिस तरीके से अभी हैत मौलाना हकीमुद्दीन साहब ने फरमाया जो खूबियाँ थीं उनके अंदर, ऐसे ही मैंने चंद जो बहुत ज़्यादा चीज़ उनके अंदर गहराई की पाई है, वो बहुत इल्म दोस्त थे। किसी भी मकतबे फ़िक्र का आदमी होता, इल्मी होता, वो उससे रवाबित रखते थे। और उलमा नवाज़ी उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो जमीयत उलमा से मुत्तफ़िक़ हो या ना हो, लेकिन उनका राब्ता एक जैसा रहता था। अहले खाना के सिलसिले में आपने घर के बारे में सुना। हम लोग देखते थे जब मालूम होता कि हाँ कोई छोटा भाई आ रहा है या कोई अदीद आ रहे हैं, तो उनका मामला पहले से उसकी तैयारी करते बाकायदा कि हाँ फलां आ रहा है। ऐसा लगता था कि हकीकत में जैसे उनकी औलाद आ रही। ये चीज़ें थीं। बहरहाल इस वक्त सभी लोग गमज़दा हैं। आप हजरात ने ये कदम उठाया है ताज़ियती नशिस्त का, दुआ भी फरमाएं और सबसे दरख्वास्त भी करें कि हम लोग अब इस साल सवाब भी कर सकते हैं, दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं। दुआ है कि रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और आमीन। जमीयत उलमा हिंद को, मिल्लत इस्लामिया को उनका नेमल बदल अता फरमाए। जो लोग जहाँ कहीं भी मुताल्लिक़ीन और उनके अईदा व अक़रबा पसमानदगान हैं, अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यकीनी तौर पर जमीयत उलमा हिंद का ही नहीं बल्कि ये पूरी मिल्लत का एक बहुत बड़ा नुकसान है और इस पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। हमारे साथ सीतापुर की सरजमीन से बिरादर मौलाना रहीक हनफी सीतापुरी शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब कासिमी अलैहि रहमा
کے خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک مرثیہ لکھا ہے. میں برادر رحیق حنفی سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے حضرت مولانا علیہ الرحمہ کی خدمت پر جو مرثیہ انہوں نے لکھا ہے وہ پیش کرنا. آپ اپنا ایئر فون نکال لیں, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی, ایئر فون ہٹا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سب سے السلام پہلے ورحمۃ اللہ. مجلس کے انعقاد کرنے والوں کو تہنیت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک عظیم شخصیت کے بارے میں تعزیتی مجلس کا انعقاد فرمایا. یقیناً ہمارے اسلاف و اکابر جس بات کا اظہار فرما رہے ہیں, ہمارے بڑے جو فرما رہے ہیں, جس درد کا جس علم کا اظہار فرما رہے ہیں, ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں. دوستو, یقیناً حضرت والا کی رخصت اور جدائی ہم سب کے لیے ایک المناک اور ایک دردناک قصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حضرت والا کے علمی اور دینی ورثے کی مکمل طور سے حفاظت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. ابھی مہدی بھائی کا فون آیا تقریباً وہی مغرب کے ٹائم پہ, میں کہیں سے آیا ہوا تھا. خیر جیسا بھی میں کچھ لکھ سکا میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رہبرے دیں عالم رشک زمن اب چل دیے, رہبرے دیں عالم رشک زمن اب چل پڑے, چھوڑ کر مغموم یہ سارا گگن اب چل پڑے, چھوڑ کر مغموم یہ سارا گگن اب چل پڑے. نازش جمعیت و رکن امارت تھے جناب, نازش جمعیت و رکن امارت تھے جناب, ہم پہ تھے جو ہر گھڑی سایہ فگن اب چل پڑے, ہم پہ تھے جو ہر گھڑی سایہ فگن اب چل پڑے. حلقہ علمی بھی محو حزن و غم رنج و علم, حلقہ علمی ہے محو حزن و غم رنج و علم, حلقہ علمی ہے محو حزن و غم رنج و علم, کر کے تنہا رہنمائے فکر و فن اب چل پڑے, کر کے تنہا رہنمائے فکر و فن اب چل پڑے. اور پختگی جن کی آیاں تھی اہل دانش کے یہاں, پختگی جن کی آیاں تھی اہل دانش کے یہاں, آہ ہم سے دانش فقہ و سنن اب چل پڑے, آہ ہم سے دانش فقہ و سنن اب چل پڑے. اور فیض تحریر و بیاں تھا عام جن کا 400, فیض تحریر و بیاں تھا عام جن کا 400, آخرش وہ شیخ دین اصلی وطن اب چل پڑے, آخرش وہ شیخ دین اصلی وطن اب چل پڑے. اور ہر کسو ناکس تھا محو الفت حضرت معز, ہر کسو ناکس تھا محو الفت حضرت معز, جن سے تھی ہر ایک کو قلبی لگن اب چل پڑے, جن سے تھی ہر ایک کو قلبی لگن اب چل پڑے. اور راہیے ملک بقا نے قوم و ملت کو رحیق, راہیے ملک بقا نے قوم و ملت کو رحیق, کر کے راہ مصطفیٰ پر گامزن اب چل پڑے, کر کے راہ مصطفیٰ پر گامزن اب چل پڑے. یہی چند گزارشات تھیں جو میں نے الفاظ کی بندش میں کسی جناب مولانا مہدی صاحب کے حکم پر, چنانچہ میں انہی باتوں کے ساتھ آپ حضرات سے تعزیت کرتا ہوں, بالخصوص حضرت والا کے خاندان والوں سے, ان کے اعزاء اقربا سے, کہ اللہ تعالیٰ تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علمی ورثے کی اور ان کے علمی ملی سماجی تمام تر خدمات کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے, کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہم نے چلنے والا بنا دے. آمین. جزاکم اللہ خیر, احسن جزا. جزاک آپ نے اللہ بہت کم وقت میں, یقینی طور پر آپ نے بہت کم وقت میں اور مولانا معز الدین صاحب علیہ الرحمہ کو بہترین انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. حضرت مولانا حکیم الدین صاحب دامت برکاتہم ہمارے ساتھ ابھی تشریف فرما ہے. ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جمعیت علماء ہند, ادارت مباحث فقہیہ, امارت شریعہ ہند
اور مختلف پلیٹ فارمز پر جن لوگوں نے بھی حضرت مولانا معز الدین صاحب کی خدمات کو جانا ہے، آج وہ سب غمزدہ ہیں۔ میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے تعزیت کرنے والوں کی، جن میں بطور خاص حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد، حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب منصور پوری، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نعمانی، جمعیت علماء ہند کے اعلیٰ سربراہان حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب، امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، اور ان کے علاوہ ملت اسلامیہ کے ہر دھڑے سے تعزیتی کلمات، تعزیتی خطوط، تعزیتی مضامین کا ایک انبار ہے جو اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً حضرت والا کی خدمات تھیں اور ان کی شخصیت کا ایک کرشمہ تھا، ایک جادو تھا، جو آج ہر کسی کو احساس دلا رہا ہے کہ انہوں نے کسی اپنے کو کھویا ہے۔ اخیر میں قبل اس کے کہ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں، میں حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ حضرت دعا کے ذریعے سے اس مجلس کا اختتام فرما دیں۔ میرے خیال میں کسی اور سے کرا دیجیے اس وقت۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ تو میں قاری صاحب سے جی قاری صاحب ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ آپ خود دعا کرا دیں۔ تو میں دیوبند دستک کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آج کا یہ پروگرام چونکہ بہت ہی مختصر وقت میں طے کیا گیا تھا، ہم انشاءاللہ حضرت مولانا معز الدین صاحب قاسمی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات پر گفتگو کرنے کے لیے کسی دوسرے موقع پر جب طیب خاطر کے ساتھ ہماری اکابرین فراہم ہو، ان کے پاس وقت ہو، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے شامل ہوں گے۔ حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم استاد دارالعلوم دیوبند نے بھی تعزیتی کلمات پیش کیے ہیں، اور انہوں نے مجھے ذاتی طور پر ابھی فرمایا کہ وہ آج کے اس پروگرام میں ضرور شامل ہوتے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ احساس سے اس وجہ سے میں ابھی بولنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے سبھی ناظرین سے گزارش کروں گا کہ حضرت مولانا علیہ الرحمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، اور وفات کے بعد ہم سب کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے قرآن پاک پڑھ کر زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں اور ان کی خدمات کو عام کریں، اور جمعیت علماء ہند، ادارت المباحث الفقہیہ اور امارت شرعیہ ہند اور دیگر جتنے پلیٹ فارم پر حضرت مولانا نے خدمات انجام دی ہیں، ان تمام خدمات کو ملی سطح پر، سماجی سطح پر پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا اور جو بھی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے ان کا استعمال کریں۔ ہم دیوبند دستک کی جانب سے حضرت مولانا علیہ الرحمہ کی اہل خانہ اور جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں کی خدمت میں پھر سے تعزیت مصنونہ پیش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مولانا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔